بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت 12 سے 14 تک 3 آیات کا مطالعہ کریں گے اور ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان آیات کے اندر جو ہمارے سامنے مختلف موضوعات آنے والے ہیں وہ اہل کتاب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہود اور نصارہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور انہی کے ضمن میں جو ہمارے سامنے باتیں آئیں گی اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اللہ کی جو مدد ہے، اللہ کی نصرت، اور پھر اللہ رب العزت جن لوگوں کو بخشتا ہے اس بخشش اور اس نصرت کی جو شرائط ہے، یہ کیسے حاصل ہوگی بخشش، یہ کیسے نصرت ملے گی، اس کی شرائط اللہ نے بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے عہد شکنی، اسی طرح نافرمانی اور جو تحریف ہے دین کے اندر، اس کے سنگین نتائج کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، تو لہٰذا یہ بڑے ہی اہم موضوعات آج کے درس کے اندر ہیں۔ تو اپنا پہلا موضوع سے آغاز کرتے ہیں اللہ کی نصرت اور بخشش کے حصول کی شرائط کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے آیات کا جو تلاوت اور ان کا لفظ بلفظ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ، اور لقد البتہ تحقیق یعنی یقیناً، اور لام تاکید اور پھر قد تحقیق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس کو یقین دلایا گیا ہے، اور فرمایا اخذ اللہ، اخذ لیا اللہ، اللہ نے میثاق کا عہد بنی اسرائیل سے، یعنی یقیناً اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا۔ وبعثنا، اور ہم نے مبعوث کیا، مقرر کیا، منہم، ان سب میں، اثنی عشرہ یعنی 12، اثنی 2 کو کہتے ہیں، عشرہ 10 کو، تو یعنی 12 نقیباً سردار، تو ہم نے ان میں 12 سرداروں کو مقرر فرمایا۔ وقال اللہ، اور قال فرمایا اللہ نے، انی بے شک میں، معکم، مع ساتھ، تم سب کے، میں تم سب کے ساتھ ہوں، یعنی ان بنی اسرائیل کے نقیبوں کو مقرر فرما کر فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، لا البتہ، ان اگر، اقمتم تم سب قائم کرو گے، الصلاۃ نماز کو، وآتیتم الزکاۃ، اور آتیتم تم ادا کرو گے، دو گے، الزکاۃ زکات کو، وآمنتم اور تم سب ایمان لاؤ گے، آمن یہ وہی آمنو یا اور ایمان کا لفظ ہے، اور تم سب ایمان لاؤ گے، برسلی، بھی ساتھ، رسلی، رسل رسول کی جمع ہے، اور رسولی یعنی میرے رسولوں پر، اور عزرتموہم، عزر مدد کرو گے، تم سب، ہم ان سب کی، اور جب تم سب اگر ان سب رسولوں کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور اقرضتم تم قرض دو گے، اللہ کو، قرضاً حسناً، قرض ایسا، قرضاً، اب یہ دیکھیں نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی قرض، یعنی اس کے اندر وسعت ہے، حسناً جو بہت ہی حسن ہو، بہت ہی خوبصورت ہو، یعنی بہترین قرضہ، اور اس سے مراد اصل میں صدقہ خیرات ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ، لا یہ لام تاکید ہے، یعنی یقیناً، اکفرن میں ضرور، یعنی دور کر دوں گا، میں ضرور ختم کر دوں گا، عنکم، عن سے، کم تم سب، سیئاتکم، سیئات جو ہے سیئہ کی جمع ہے، سیئہ یعنی برائی، گناہ، تو میں تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا، اور لا لام تاکید ہے، ادخلنکم ہم ضرور داخل کروں گا تم سب کو،
جنتوں میں، باغات میں، جنت اصل میں باغ کو کہتے ہیں تو جنات جمع ہے اس کی، باغات میں یا جنتوں میں داخل کروں گا، تجری چلتی ہیں یا جاری ہیں، من تحتیہا، من سے، تحتی نیچے، ہا اس کے، یعنی انہی جنتوں انہی باغات کے نیچے چلتی ہیں، الانہار، یہ نہر کی جمع ہے، نہریں، فمن، فا پھر، من جو یا جس نے، کفر کفر کیا، بعد ذالک، بعد میں، ذالک اس کے، یعنی ان سب جو عہد و پیمان لیے جا چکے ان سب کے بعد جس نے کفر کیا، منکم، من سے، تم سب میں سے، فقد، پس، قد یقیناً، دلہ یہ وہی جیسے دلال گمراہی کو کہتے ہیں، ضلالت اردو میں ہم بولتے ہیں تو وہ بھی گمراہی کو کہا جاتا ہے، تو وہی لفظ ہے دلہ، تو وہ بھٹک گیا، وہ گمراہ ہوا، سواء یا سواء السبیل، سواء سیدھا، اور سبیل راستہ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو ان آیات کو اب ہم ان کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یہ آیات ویسے تو بہت ہی واضح ہیں، بنی اسرائیل کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے جو عہد و پیمان لیا ان کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں پچھلی آیات کے اندر کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، ان کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو عہد و پیمان کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا اور ان کی سموتات کی بات کی اور ان کو یاد دلایا تھا۔ تو اب یہاں پر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد و پیمان یہ صرف ہم سے نہیں کیے گئے، بلکہ اس سے پہلی جو قومیں ہیں اور بنی اسرائیل خصوصاً جس کا یہاں پر تذکرہ ہے، ان سے بھی یہ عہد و پیمان اسی انداز میں کیے گئے تھے، اسی قسم کے عہد ان سے بھی لیے گئے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی چیزیں جو یہاں پر گنوائی گئی ہیں اس میں ایمان ہے، رسولوں کی مدد ہے، رسولوں کے ساتھ ان کی مدد کرنا اور ایمان لانا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو یہ، اور اسی طرح صدقہ خیرات کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام پچھلی امتوں کے اندر بھی اور خصوصاً بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ تمام احکامات اسی طرح موجود تھے، اور اللہ رب العزت نے ان سے ان کا عہد لیا تھا۔ مگر ہوا کیا، اور کیوں یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو خصوصاً سنانے کے لیے؟ وہ اس لیے کہ جس طرح سے ان سے تو عہد لیا گیا، انہوں نے ان عہدوں کو توڑ دیا، انہوں نے ان عہدوں کو کا پاس نہیں رکھا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ذلت اور مسکنت کو ان کو شکار کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں ہم سورۃ البقرہ وغیرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ ان کو 40 سال مختلف علاقوں میں ان کو صرف گھمائے رہا، اور ان کو کسی ایک جگہ پر مسکنت نہ دی گئی، بلکہ رسوائی اور ذلت ان کا مقدر بنا دی گئی۔ اور آپ ان کئی صدیوں کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں، اور خصوصاً جو یہودی ہیں بنی اسرائیل جن کی بات کی جا رہی ہے، ان کو کوئی اپنا مقام اور ٹھکانہ نہ مل سکا، حتیٰ کہ اب یہ زبردستی کا ایک انہوں نے وہاں پر قبضہ اسرائیل کے نام سے جو انہوں نے بستی بسا رکھی ہے اور فلسطین کے اوپر، ایک مسلمان ملک کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا اس پوری بات کو یہاں پر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے عہد و پیمان کو توڑا اور عہدوں کو توڑا، تو ان کا نتیجہ ان کے سامنے ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی صرف انہی کے ساتھ بات ہے، اگر تم بھی آج اپنے عہد و پیمان کو اسی طرح توڑو گے تو نتیجہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی حالت کیوں اور کس طرح سے ایسی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی جو ہمارے ساتھ عہد و پیمان کیے گئے، ہم میں سے اکثر کی حالت کیا ہے سب کے سامنے واضح ہے۔ اور فرمایا آگے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، تو جو 12 نقیب اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے، تو یہ اصل میں کون ہے؟ اس حوالے سے مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے کل اصل میں آپ کو جانتے ہیں 12 قبیلے تھے، سورۃ البقرہ میں بھی اس کی تذکرہ کچھ آ چکا، بلکہ آگے سورۃ القصص وغیرہ میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا، جس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جب یہ قوم ایک جگہ پر پہنچتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہاں پر ان کو پانی کی جب حاجت ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے عصا ایک پتھر پر مارتے ہیں، تو وہاں پر بھی ان کے سامنے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہی 12 چشموں کی بات کی گئی ہے۔ تو 12 ان کے اصل میں قبیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان پر 12 سردار مقرر کر دیے۔ یعنی یہ مینجمنٹ کا ایک طریقہ ہے کہ انسان جو ہے مختلف یعنی نبی ہیں، اور نبی اپنے انڈر ان قبیلوں کے اندر، تاکہ قبیلوں کی بہتر ایڈمنسٹریشن ہو سکے، تو انہیں ہر ایک قبیلے کے اندر 12 سردار مقرر کر دیے گئے۔ کیوں؟ تاکہ وہ ان کے حالات پر نظر رکھیں اور انہیں اپنے عہد پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہیں، تاکہ وہ اپنے اپنے گروہ کو سنبھالیں، ان پر نظر رکھیں کہ وہ اپنے ان عہد و پیمان کو توڑتے نہیں ہیں، ان عہد و پیمان کے اوپر کس حد تک کاربند رہتے ہیں، تو ان کے اوپر یعنی ان کو مینجمنٹ اس کی بہتر طریقے سے ہو سکے۔ تو
تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نقیب یعنی یہ جو سردار تھے یہ ان جبارین کی خبر لانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے جن کا ذکر آگے انشاءاللہ آئے گا، ہم آیت نمبر 21 اور 26 میں پڑھیں گے اسی صورت کی آگے آیات کے اندر۔ تو بعض نے جیسے ابن کثیر نے یہی لکھا ہے کہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ان کے متعلق ان کی خبریں، وہ جو جبارین تھے ان کی خبریں لانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ مگر جو اس آیت کے اندر ہمارے سامنے ظاہر اس سے پتہ چلتا ہے وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلی بات ہے وہ زیادہ درست ہے کہ اصل میں یہ انتظامی اعتبار سے تاکہ وہ اپنے اپنے گروہ قبیلے کے اوپر نظر رکھ سکیں اور تاکہ وہ ان عہدوں پر قائم رہ سکیں جس کی بات اللہ رب العزت نے اس آیت کے شروع میں کی ہے۔ اور اس کی ایک دوسری دلیل اور دوسری مثال ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیلۃ العقبہ میں جب سموتات پر بیعت لی تھی، یعنی نصارہ کا جو ایک گروہ شروع میں آیا حج کے دنوں میں مینا کے اندر، تو اس مقام پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ جو بیعت لی تھی سموتات کی کہ تم میری بات سنو گے، اس پر عمل کرو گے اور ایمان لے کر آؤ گے، تو یہ تمام جو بیعت لی گئی تھی تو ان پر 12 نقیب ہی مقرر فرمائے تھے۔ تو یہ نقیب دیکھیے کس لیے مقرر کیے تھے؟ اسی بیعت کے موقع پر، تاکہ اس عہد کو توڑا نہ جائے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے جو لوگ ہیں ان کی خبر رکھیں، ان پر نظر رکھیں کہ کوئی اس عہد و پیمان سے باہر تو نہیں نکلتا ہے۔ تو یہی اصل میں یہاں پر موضوع اسی کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وقال اللہ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ ساتھ کیوں ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا لئن اقمت الصلاۃ، اور لئن جو ہے البتہ اگر، یعنی یہ 7 شرائط بیان کی، اگر تم نے یہ کیا تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نے نماز قائم کی، اگر تم نے زکوٰۃ دی، اگر تم نے رسولوں کے اوپر ایمان لائے اور ان کی مدد کی، اور تم نے اللہ رب العزت کو بہترین قرض حسنہ دیا، اور اس سے مراد یہی یعنی جہاد کے اندر اور صدقہ خیرات کے اندر اللہ رب العزت کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے وہ اس کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس شرائط کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا انعام کیا ملنے والا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ تو سب سے پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے جو پچھلے گناہ تھے، جتنی بھی تم نے خطائیں کی، جتنی بھی بھول چوک ہوئی، تم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، اللہ ان سب کو معاف کر دے گا۔ اور کیسے معاف کرے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ، یعنی لام تاکید ہے کہ ضرور اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور صرف یہ نہیں کہ معافی ملے گی، حالانکہ معافی ہی مل جائے انسان کو، کسی ایک یعنی انسان کو فرض کریں اس کو جیل ہونے والی ہے، اس کو صرف اس جیل سے چھٹکارا ہی مل جائے تو یہ کافی ہوا کرتا ہے، لیکن فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہَارُ، بلکہ میں تمہیں ضرور بر ضرور داخل کروں گا جنتوں کے اندر جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے ساتھ یہ شرط لگا دی کہ اگر وہ نماز ادا کرتے رہیں گے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سیکھ ہے کہ اگر تو مسلمان اپنے اس عہد و پیمان پر قائم رہتے ہیں، اللہ کی اس سمع و طاعت کے اوپر قائم رہتے ہیں، تو یہی وعدے ہمارے ساتھ بھی ہیں کہ اللہ رب العزت ضرور بر ضرور ان وعدوں کو پورا کرے گا۔ اور اگر آج مسلمانوں کی حالت بالکل اس کے اپوزٹ ہے، بالکل الٹ ہے، تو جان لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف ہم شکوے شکایت کریں، بلکہ دوسری طرف ہمارے خلاف بھی مقدمہ بنا کھڑا ہے کہ جس کے اندر ہم نے اصل میں اپنے عہد و پیمان کو توڑا ہے اور ہم نے اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان کو پورا نہیں کیا ہے۔ اور اس لیے آخر میں فرمایا فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جو تو جس نے یہ عہد و پیمان اور اس کی ساری ہدایت کو واضح ہو جانے کے بعد بھی کفر کیا، اس راستے کو چھوڑا اور اس کا رد کر دیا، تو اللہ رب العزت نے فرماتا ہے کہ اس نے اصل میں سیدھے راستے کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اس کا اپنا ہی نقصان ہے، وہ خود ہی اصل میں گمراہ ہوا ہے، وہ کسی کا کیا نقصان کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو عہد شکنی ہے، نافرمانی اور تحریف ہے، اس کے سنگین نتائج کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا، فا تو، بِما بسبب اس کے، جو، نقدیہم، نقدی یعنی توڑ ڈالنا، ہم ان کا یعنی ان کے توڑ ڈالنے کی سبب سے، ان کے توڑ ڈالنے کی وجہ سے، میثاقہم، کس کو توڑنا؟ میثاقہم، ان کے میثاق کو، جو انہوں نے ان کے ساتھ جو وعدہ تھا، اپنے وعدے کو ان کے توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، لعنا
ہم نے لعنت کی ہم ان سب کے اوپر، لعناہم ہم نے لعنت کی ان کے اوپر، وجعلنا و اور جعلنا ہم نے کر دیا، ہم نے بنا دیا، قلوبہم قلوبہم ان کے دلوں کو، قاسیہ سخت، یعنی ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے سزا ان کو کیا مل رہی ہے کہ ہم نے لعنت کی ان پر اور ہم نے ان کے دلوں کو قاسیہ سخت بنا دیا، یحرفون اور ان کے سخت دل بنانے سے ہوا کیا پھر آگے، یعنی اس کا اظہار دیکھیے کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل سخت ہو جائے، یحرفون الکلمہ، یحرفون وہ حرف کہتے بدل دینے کو، یحرفون وہ سب بدل دیتے ہیں الکلمہ کلمات کو، ام موادعہ ان کے مواضع، مواضع کہتے ہیں اس کی جگہ کو، اس کے مقام کو، ان کے مقام سے وہ بدل دیتے ہیں ان کو، ونسو و اور نسو انہوں نے بھلا دیا، حظًا ایک حصے کو، مما اس میں سے جو ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے، یعنی جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی ان کے پاس جو ان کی کتاب اتری تھی تورات، اس کے ایک حصے کو انہوں نے بھلا دیا، بھی اس کی، ولا تزالو و اور لا نہ تزالو نہ زائل ہوا، یعنی اس کا ترجمہ لا تزالو کا اکٹھا ہی کیا جاتا ہے ہمیشہ، مطلب یہ کہ آپ ہمیشہ تتالیو خبر پاتے ہیں، اطلاع پاتے ہیں، علی اوپر، خائنۃ خیانت کی، ولا تزالو تتالیو علی خائنۃ، یعنی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت ہی کی خبر پاتے ہیں، منہم ان کی طرف سے، یعنی ان یہودیوں کی طرف سے آپ کو کبھی بھی کوئی ایمانداری اور وفاداری کی خبر نہیں ملتی، بلکہ ہمیشہ خیانت ہی کی خبر ملتی ہے، الا قلیلا سوائے تھوڑے لوگ یا سوائے تھوڑی بہت، یعنی بعض خبریں یا بعض لوگوں کی طرف سے کو چھوڑ کر آپ کو زیادہ تر خبریں جو ہیں وہ آپ کو خیانت ہی کی ان کی طرف سے ملیں گی، منہم ان الا قلیلا منہم سوائے تھوڑے، منہم ان میں سے، فاعفو فا فا کہتے ہیں لہٰذا یا پس کو، فاعفو اور اعف جو ہے یہ عفو درگزر ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے فاعفو پس، اور لیکن فعل امر ہے، لہٰذا پس معاف کریں، عنہم ان کو، وصفح اور درگزر کریں، ان اللہ بے شک اللہ، یحب وہ محبت کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، یعنی بہترین عمل کرنے والوں کو اللہ رب العزت یقیناً پسند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، سب سے پہلی بات کی کہ ان کا جو میثاق تھا، جس کی بات ابھی پچھلی آیت میں ہمارے سامنے گزری ہے، اپنے اسی عہد و پیمان، اسی میثاق، اسی پختہ وعدے کو، عہد کو توڑنے کی وجہ سے، تو ان کے توڑنے کی وجہ سے، یعنی اور یہ وعدہ ان کے ساتھ کیا تھا کہ وہ سماطات کریں گے، وہ رسولوں کی مدد کریں گے، وہ نماز ادا کریں گے، ان چیزوں کو ضائع نہیں کریں گے، ایمان کو قائم رکھیں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو توڑا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ تو اس وجہ سے اصل میں آگے پھر جو اس کے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے نقصانات اور ان کی سزا ان کو کیا ملنے والی ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ اور صدقے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ بخل کیوں اختیار کیا، یعنی الٹ بلکہ گئے، یعنی اللہ نے تو ان کو حکم دیا تھا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے، تم صدقہ خیرات ادا کرو گے، یعنی زکوٰۃ کا علیحدہ سے ذکر کیا تھا اور قرضًا حسنًا کا علیحدہ سے ذکر کیا تھا، تو انہوں نے بجائے وہ کام کرتے بلکہ انہوں نے سود لینا شروع کیا، انہوں نے قرضوں کے اوپر سود دیا اور سود لیا، اور اسی طرح بخل کیا اور صدقہ خیرات نہیں کیا اور کمینگی کی انتہا کو پہنچ گئے، تو لہٰذا ان تمام وجوہات کی بنا پر جو آگے بات کی جا رہی ہے وہ ہے، اور رسولوں اور ان کی کتابوں پر ایمان لانے اور جہاد کے ساتھ انہیں قوت دینے کی بجائے اس کا یہاں پر انہوں نے کیا الٹا کیا کہ اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ تم رسولوں کی مدد کرو گے اور ان کا ساتھ دو گے جہاد کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے، انہوں نے الٹا کام کیا آپ قرآن میں پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے جہاد کو ہی چھوڑ دیا اور جہاد کے حکم ہی کو ختم کر دیا، اس کے اندر اپنی کتابوں میں تحریف کر دی اور کہا کہ نہیں جناب ہمارا دین تو بالکل جو ہے وہ جہاد وغیرہ کی بات ہی نہیں کرتا ہے، اور اس سے صاف انکار کر دیا، اور بعض قرآن کی آیتوں میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کے لیے بلایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا اللہ جائے اور وہ جہاد کریں، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو بیٹھے ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں نے تورات کے بہت سے حصے پر عمل کو ترک کر دیا، جس کا اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک حصے کو بھلا بھی دیا کہ جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا، جس کو یاد رکھنے کی ان کو بات کی گئی تھی، تو اس ساری وجوہات کی بنا پر، اس عہد کو توڑنے کی بنا پر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، دو کام ان کے اوپر کیے گئے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں میں نفاق بھر گیا، یعنی
دلوں کا سخت ہونا کیا ہے؟ دلوں کے اندر منافقت اور نفاق کا بھر جانا، اور لعنت ان کے اوپر ہو جانا۔ اور لعنت کا کیا معلوم ہے، مفہوم ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے محرومی، اور جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تو وہ کبھی بھی فیض یاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا، نفاق اس کے اندر بھر گیا۔ اور یہ جو لفظ ہے قاسیہ، بڑا ہی اہم لفظ ہے، اور قاسیہ کا جو لفظ ہے یہ کسیہ سے بھی ہے یا پھر قاسیہ، تو اصل میں اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسے سکے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے جو دین کے اندر ملاوٹ کی، اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی، اور دل کے اندر نفاق کو بھی، کفر کو بھی ایمان کے ساتھ جو رکھا، تو اسی کو نفاق کہتے ہیں، دوہرے پن کو۔ تو اس ملاوٹ کی وجہ سے، یعنی ایک تو اس کا اگر کسیہ سے لفظ لیا جائے تو اس کے اندر ملاوٹ والا، سکے والا معنی پایا جاتا ہے، اور دوسرا ہے قسوۃ، اگر یہ اس سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے شدت سے، شدت اور سختی۔ تو لہٰذا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کے اندر خالص سونا ہے، اس کے اندر جتنی ملاوٹ کرنا شروع کر دیں گے اتنا ہی وہ سونا سخت سے سخت ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا ملاوٹ جو ہے دین کے اندر، اور تحریف جو ہے، اور دل کے اندر ایمان کے ساتھ شرک کی اور بےایمانی کی اور نفاق کی جو ملاوٹ ہے، یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ اور اسی لفظ کو یہاں پر اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے۔ تو اس تشبیہ کی وجہ سے یہاں پر ان کے دلوں کو کیا کہا؟ قلوبہم قاسیہ، ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں، جیسے کوئی کھوٹے سکے ہوا کرتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور ان کا ایک اور یہاں پر جرم اللہ نے بتایا ہے کہ وہ ایک لفظ کی جگہ دوسرے لفظ رکھ دیتے تھے، کلمے کو بدل دیتے تھے، اس کی جگہ سے اس کو بدل دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے۔ یا یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ ڈال دیا، یا اصل مفہوم کے بجائے کوئی غلط مفہوم نکال لیا، یعنی لفظ تو وہی رہا لیکن اس کا معنی کوئی اپنے طرف سے کچھ اور بیان کر دیا کہ ہم تو اس کا معنی یہ لیتے ہیں، اور جسے تعویل باطل بھی لوگ کہتے ہیں۔ اسی ہیرا پھیری سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو بھی بدل ڈالا جو تورات میں مذکور تھی۔ اور ہم بہرحال یہ بات کر چکے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے کتنی بڑی یہ ایک کام کیا ہوا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ان کی اپنی کتابوں کے اندر، احمد جیسے قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ ان کی کتاب میں موجود ہے، ان کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے اور اس کا ڈیفینیشن وہاں پر لکھ کر اس کو بالکل غیر جو ہے وہ ظاہر، یعنی اس کو ایک حساب سے چھپا دیا ہے، اس کو ایک دوسرے لفظ سے بدل کر کہ وہاں پر وہ نام نہ رہے بلکہ اس کا ایک معنی بیان کر دیا جائے، کہ اور اس انداز سے اس کو وہاں پر بدل کے اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ اصل میں ان کی حرکتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یعنی انہوں نے تورات کے بہت سے حصے پر عمل ترک کر دیا، اس کو بھلا دیا، جس کی نصیحت ان کو کی گئی تھی اس میں سے بہت سے حصے کو انہوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور اصل میں ذکروا یعنی بھلانے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، کہ جیسے اس کو بھلا ہی دیا ہے۔ چاہے انسان، یعنی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو پورا قرآن مجید مثال کے طور پر زبانی یاد ہو تو اس کو قرآن تو یاد ہے، لیکن اگر وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسے شخص نے قرآن کو حفظ تو کر رکھا ہے، حفظ تو ہے، لیکن اصل میں اس نے اس قرآن کو بھلا دیا ہے کیونکہ عمل کے طور پر ترک کر دیا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جو ہے یہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، اس طرح زانی کو سنگسار کرنے کی سزا ان کی کتابوں میں موجود تھی، سود کو حرام جو قرار دیا گیا تھا ان کی کتاب میں، لیکن ان سب احکامات کے وہاں پر ہونے کے باوجود انہوں نے ان سب چیزوں کو، ان احکامات کو ترک کر دیا۔ اور انشاءاللہ اگلی آیات میں اس کی مزید تفصیل بھی آئے گی۔ اب اس ساری آیت کو یہ جہاں پر اللہ رب العزت جو قرآن کریم کے اندر ہمارے سامنے بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ اور دیگر اقوام کے جو قصے اور ان کی جو باتیں ہمارے سامنے رکھتی ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد تو یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں، ہم اس سے کچھ سبق حاصل کریں۔ تو ہمارے لیے، اور اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنے اوپر ان چیزوں کو لاگو کر کے اپنے حالات کا تجزیہ کرتے ہیں، تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ اہل کتاب کی طرح مسلمانوں کی اکثریت نے بھی سم و طاعت کو آج چھوڑ دیا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے رسول اللہ کی بات یا اللہ کی بات کو سنتا ہے؟ یعنی قرآن کو سننے والے، رسول اللہ کی احادیث کو سننے والے، قرآن و سنت کے دروس کے اندر بیٹھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ تو سمع کے اندر یہ آ گیا کہ سننا، تو پہلی بات تو ہم لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، سننا ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے سن لیا ہے تو اطاعت نہیں کرتا ہے، تو نہ سمع کی طرف رہے نہ طاعت کی طرف رہے، کہ سن لیا تو پھر عمل نہیں کیا ہے۔ تو جب ہم نے یہ چیزیں، بہت سے بڑے حصے نے اس کو چھوڑ دیا، الا ماشاء اللہ۔ اسی طرح نمازیں ضائع کرنے والے ہم لوگ ہیں کہ نماز کا وقت ہے اور ہم اس کو لیٹ کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں نماز، یا پھر پڑھتے اس انداز میں ہے کہ وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ قابل قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اس کو سنت کے طریقے پر نہیں پڑھتے ہیں، یا اس کو اس وقت پر پڑھتے ہیں کہ جب وقت اس کا نکل چکا ہوتا ہے، اس کو ضائع کر کے پڑھتے ہیں۔
اسی طرح سود کھانے کا نظام اور سود دینے لینے کا نظام ہمارے ملکوں میں ہم لوگوں میں عام ہے، اس کو تو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، بیماریاں جو ان کے اندر بتائی گئی ہیں کہ ہمارے اندر آج موجود نہیں ہے، تو افسوس کرنا پڑتا ہے کہ واقعی آج یہ سب ہمارے اندر آ چکا ہے۔ جہاد جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ازرتموہم، کہ تم اپنے نبیوں کی مدد کرو گے اس جہاد کے اندر، تو ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، باہمی فرقوں میں پھر بٹ گئے۔ یعنی وہی جو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا وہ تو یہ تھا کہ اس قرآن کو مانا جائے، قرآن کے ذریعے سے فیصلے کروائے جائیں، رسول اللہ سے فیصلے کروائے جائیں، لیکن جیسے انہوں نے تحریف کی تھی اس کے اندر، تو انہوں نے تو تحریف الفاظ کے اندر کر دی تھی، ہم میں سے لوگوں نے مانوی تحریفیں کر دی ہیں، اور یہ مانوی تحریف اندر آ گئی ہے کہ جناب ہمارے اندر تو ہم تو اس کو اس طرح سے لیتے ہیں اور اس لفظ کو نہیں بدلتے، لیکن اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں اور اس انداز سے اپنے معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے سے ایک عقیدہ بناتے ہیں اور پھر اس عقیدے کے مطابق قرآن مجید کی آیات کا اپنی طرف سے ہم مطلب نکالتے ہیں، تو نتیجہ پھر ہمارا بھی وہی ہے جو ان کا ہوا تھا۔ تو ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے، مگر یہاں پر ایک گڈ نیوز اور ایک امید کی کرن بھی ہے، اور امید افزا بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت مسلمہ میں ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے جو حق پر قائم رہیں گے اور حق کی خاطر لڑتے رہیں گے، حق کی خاطر یہ باتیں کرنے والے، حق کی خاطر لڑنے والے، جہاد کے میدان میں آنے والے، تو ایسے لوگوں کا ایک گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حق کی خاطر ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہی کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، علی الحق کی منصورین، کہ یہی حق کے اوپر ہیں اور منصورین ہیں، جن کی نصرت کی گئی ہے، مدد اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی اس حدیث کے اس مختصر سے ٹکڑے میں ہمارے سامنے یہ بات آئی۔ تو کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہمارا حال ان قوموں کی طرح یقیناً نہیں ہوگا کہ وہ تو پوری کی پوری قومیں ہی جو ہیں وہ برباد ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں اور ان کے اوپر لعنت ان کا مقدر ٹھہری، الا ماشاء اللہ الا قلیلا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت کے اندر ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تو یہاں پر جو لا تزالو ہے، تو لا کا ویسے تو معنی ہوتا ہے نہیں، اور تزالو کا مطلب ہوتا ہے زائل ہونا، تو لیکن اس کا معنی اگر لا کے ساتھ یزالو یا تزالو کا لفظ آیا ہو تو ہمیشہ ان کو ہم لا کا معنی علیحدہ سے پھر نہیں کرتے، بلکہ اس کا ہمیشہ مطلب ہم کرتے ہیں ہمیشہ، ولا تزالو یعنی ہمیشہ کا معنی یہاں پر کیا جائے گا خائنتن، تو خائنتن کیا ہے، خیانت، تو خائنتن اگر یہ مصدر ہے تو اس کا معنی بمعنی خیانت، یعنی ان سے آئے دن کسی نہ کسی قسم کی خیانت جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتی ہی رہے گی، اس کے بد عہدی کا آپ کو پتہ چلتا ہی رہے گا کہ جناب انہوں نے فلاں بد عہدی کر دی ہے، وہاں پر خیانت کر دی ہے، آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تھا اس کو توڑ دیا ہے۔ اگر ہم اس کا مصدر خائنہ لیں تو بمعنی خیانت لیا جائے گا کہ وہ خیانت کی خبریں آپ کو ملتی رہیں گی، یا پھر اگر یہ اسم فاعل ہے کہ خیانت کرنے والی جماعت، یعنی خائنہ سے مراد اگر خیانت کرنے والی جماعت لیا جائے یا شخصیت کوئی مراد لی جائے تو ان میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہیں گے جو خیانت اور بد عہدی کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔ یعنی دونوں ہی معنی یہاں پر لیے جا رہے ہیں، اور دونوں ہی معنوں کے ساتھ آپ کے سامنے اس آیت کا مفہوم اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کو ایک تو یہ کہ خیانت کی خبریں وہاں سے ملتی ہی رہیں گی، کبھی آپ کو خیر کی خبر شاید ہی اللہ ماشاء اللہ ملے گی، اور دوسرا یہ کہ خیانت کرنے والی جماعت یا شخصیت، یعنی ان میں سے ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہیں گے جو خیانت اور بدعہدی کا ارتکاب کرتے رہیں گے، اور آپ کو ہرگز ان کی طرف سے امن نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ اکثر آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تنگ کرتے ہی رہا کرتے تھے۔ تو آگے فرمایا الا قلیلا منہم، یعنی ایک ایکسیپشن ضرور دے دی ہے، اور وہ یہ کہ ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو کسی خیانت اور بدعہدی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور ان سے خاص کر یعنی یہ چند لوگ ہیں الا قلیل کہہ کے، چند لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھی جو چند لوگ تھے، یا وہ لوگ جنہوں نے کفر کے باوجود کسی قسم کی خیانت اور بدعہدی نہیں کی تھی، تو یہ بہت ہی گنتی کے چند لوگ تھے، 10 سے بھی کم تھے، غالباً 8 لوگ تھے صرف۔ تو فرمایا فاعف عنہم واصفح، تو ایسے لوگ جو الا قلیل یعنی جو تھوڑے ہیں اور جو خیانت نہیں کرنے والے، تو ان کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فاعف عنہم واصفح، کہ آپ ان کو معاف کریں اور درگزر کریں ان کے معاملے میں۔ تو یہاں پر اس حصے کا بھی مفہوم جاننا بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ درگزر کا یہ جو حکم ہے یہ ان کی انفرادی خیانتوں اور بدعہدیوں کے لیے ہے، یعنی ایک تو اس کا معنی یہ لیا گیا ہے کہ یہ جو یہاں پر معافی کی بات کی گئی ہے ان بنی اسرائیل سے جو بدعہد ہیں اور بدعہدوں کے ساتھ معافی کی بات کی جا رہی ہے،
تو ایک تو یہ کہ اگر یہ معافی کی بات ہے تو پھر یہ اصل میں ان لوگوں کی انفرادی خیانتوں اور بدعہدیوں کے لیے، یعنی پورے قبیلے نے نہیں بلکہ کسی ایک بندے سے خیانت ہو گئی، کسی ایک بندے سے بدعہدی ہوگی، تو یہ ایک انفرادی معاملہ ہے، نہ کہ ان بدعہدیوں سے جو اجتماعی طور پر ہوں یا اجتماعی کے حکم میں آتی ہوں۔ اگر یعنی ویسی بدعہدیوں کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ان کو معاف کیا جائے، یعنی پوری کی پوری فار ایگزامپل آج جو اسرائیل ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی عہد کرتا ہے اور وہ پوری اسرائیل پورے کا پورا ملک عہد کو توڑتا ہے، تو یہ اس کے بارے میں نہیں ہے کہ ان کو معاف کیا جائے گا، نہیں، بلکہ اگر ان اسرائیلیوں میں سے کوئی ایک بندہ اگر خلاف ورزی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انفرادی کوئی انڈیویجول تھا اور اس نے کوئی ایسی کام کیا ہے تو اس کے حوالے سے، کیونکہ اس صورت میں تو وہ واضح حربی قرار پائیں گے۔ اگر تو وہ یعنی واضح طور پر ایک بڑی بدعہدی، اجتماعی بدعہدی کرتے ہیں تو پھر تو آپ کے ساتھ وہ حربی کافر ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ اصل میں انہوں نے معاہدے کو توڑ کر جنگ کا اعلان کیا ہے، اور اس حوالے سے تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کی سرکوبی کرنے کا جو ہے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے، اور ان کی سرکوبی کی جائے گی، جیسے المنار میں ایسے ذکر کیا گیا ہے۔ یا یہ کہ جو ان میں سے خیانت کا ارتکاب نہیں کرتے، یا پھر دوسرا معنی یعنی اس طرح لے لیں کہ جو لوگ ان لوگوں میں سے خیانت کا ارتکاب نہیں کرتے اور اپنے عہد پر قائم ہیں، ان کی دوسری لغزیوں سے آپ درگزر فرمائیں گے کہ اگر کوئی اور یعنی خیانت تو نہیں کر رہے لیکن ان سے کوئی اور غلطی ہو گئی تو آپ ان کو معاف فرما دیں، تو یہ راضی نے یہ بھی معنی اس کا ذکر کیا ہے، اور ان دونوں ہی صورتوں میں یہ آیت محکم رہے گی، یعنی یہ آیت اپنی جگہ پر قائم ہے اور اس کا ایک اپنا معنی مفہوم ہے، اور جو آج بھی قائم ہے، آج بھی حالات کے اعتبار سے اس سے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں کہ انڈیویجولز کی غلطیوں کو تو معاف کر دیا جائے، الا یہ کہ اگر وہ اجتماعی طور پر کرے، ورنہ اسے قتال یا لڑائی کے حکم والی آیت سے ہم منسوخ سمجھیں گے۔ اگر تو یعنی دوسرے اینگل میں دیکھیں تو سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے ہیں ان سے قتال کیجئے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو یہ جو قتال کا حکم ہے ہم یہ سمجھیں گے کہ اس سے یہ آیت منسوخ ہے، تو اس اعتبار سے یعنی اجتماعی طور پر اگر ہم کہیں تو یہ جو فاعفو معاف کرنے کی بات ہے ہم کہیں گے کہ یہ منسوخ ہے، اور اگر انفرادی طور پر کہا جائے تو ہم اس کے حکم کو محکم ہی سمجھیں گے، تو یہ دونوں اعتبار سے اس کو لیا گیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور من الذین، ان لوگوں میں سے جو قالوا، ان سب نے کہا، انا، بے شک ہم، نصارا، ہم نصارا ہیں، ہم مددگار ہیں، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقہم، ان سے عہد، فنسوا، تو ان سب نے بھلا دیا، حظًا، ایک حصہ، مما، اس میں سے جو ذکروا، وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی، اس کی، یعنی جس کی نصیحت ان کو کی گئی تھی، نصارا میں سے بھی پھر لوگوں نے ان کو بھلا دیا، فاغرینا، تو ہم نے ڈال دی، بینہم، ان کے درمیان، العداوہ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، بغضاء اصل میں بغض سے بھی بڑی چیز کو کہتے ہیں، یعنی بہت زبردست قسم کا بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وسوف، اور ان قریب، ینبئہم، وہ خبر دے گا انہیں، وہ بتائے گا انہیں، اللہ یعنی اللہ بتائے گا انہیں، بما کانوا، بما، ساتھ اس کے، جو کانوا، وہ تھے، یصنعون، جو وہ کیا کرتے تھے، صنع کہتے ہیں، ہاتھ سے انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اسے صنعت کہتے ہیں، تو وہ جو کیا کرتے تھے اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کو ان کی خبر دے گا۔ تو یہ مختصر سی آیت میں پہلے بنی اسرائیل کی جیسے بات کی، تو اب اللہ رب العزت نصارہ کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جیسے بنی اسرائیل سے عہد لیا اسی طرح نصارہ سے بھی عہد لیا، اور یہاں پر ایک اہم بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا قالوا انا نصارى، یعنی ان لوگوں سے اللہ نے عہد لیا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یعنی اللہ نے نہیں کہا کہ وہ نصارہ ہے، یعنی اللہ نے ان کے دعوے کو، کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے مددگار، اللہ کہتا ہے نہیں، یہ دعویٰ جھوٹا ہے، تم اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہو، میں تمہیں نصارہ نہیں کہتا، یعنی اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے کہا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نصارہ نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس نصارہ کہنے کی نسبت ان لوگوں کی طرف کی ہے، اپنی طرف نہیں کی، اللہ نے ان کو نصارہ نہیں کہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نصارہ سے اقرار لیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں سے اقرار لیا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ تو یہود یعنی وہ اپنے اس قول میں بھی اصل میں جھوٹے ہیں کہ ہم اصل میں نصارہ ہیں، تو یہ بھی اصل میں ان کے وعدے کی ایک نافرمانی کا نشان ہے
تو یہود کی طرح نصارہ سے بھی ہم نے توحید اور نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا عہد لیا، مگر انہوں نے بھی اس عہد کو توڑ ڈالا۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، یعنی ہم نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور کینہ بھڑکا دیا، ان کے دلوں کے اندر بغض رکھ دیا، چنانچہ ان میں آپس میں مذہبی عداوت بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی آج اگر ہم دیکھیں تو عیسائیوں کے اندر بھی اسی طرح قبائل اور مختلف جو ہیں عیسائیوں کے اندر بے شمار جو ہیں قسمیں، ان کے اندر بھی فرقے موجود ہیں جن کے اندر باقاعدہ آپس میں عداوت اور دشمنی اور بغض پایا جاتا ہے۔ اور خود نصرانیوں کے جو اتنے سارے فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے چرچ کے اندر وہ جاتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اس حوالے سے ایک غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ سمجھیں گے کہ نہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ جناب یہ پورے عیسائی اکٹھے ہیں، تو ہم تو نہیں دیکھتے کہ وہ اس طرح آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے جس کا دور کرنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا ایک ہونا تو وہ مسلمانوں کے ترک جہاد اور کفار کا مسلمانوں کے ممالک سے اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے، یعنی وہ اکٹھے اس لیے نہیں ہوئے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں، بلکہ اندر سے تو اسی طرح بغض اور تفرقے کا شکار ہیں، صرف مسلمانوں کے خلاف اصل میں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان مسلمان ملکوں سے اور مسلمانوں سے اپنا حصہ چھین لیں اور اپنے مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں، ان کے اوپر قابض ہوں۔ ورنہ ظاہر میں ایک نظر آنے کے باوجود ان کی باہمی لڑائی ایک یقینی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ وہ جناب آپس میں لڑتے نہیں ہیں، اور جس کا مطالعہ کر کے مسلمان اگر چاہیں تو ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کریں کہ کون آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے لڑ رہے ہیں تاکہ ان کا فائدہ اٹھایا جائے جنگی میدانوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یعنی اس کا جواب اور اس غلط فہمی کو خود اللہ نے دوسرے مقام پر دور کر دیا ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 14 میں کہ آپ خیال کریں گے کہ وہ اکٹھے ہیں، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ اکٹھے ہیں، وہ تو سب مل کے کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ فرمایا وقلوبهم شتى، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ جدا جدا ہیں، دل اندر سے ایک جیسے نہیں ہیں، وہ بس انہوں نے ایک کنسورشیم یا ایک الائنس تو بنا لیا ہے، لیکن اصل میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح بغض اور عداوت کا شکار ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے ان کے اندر جو بغض اور عداوت آیا ہے یہ کیوں آئی ہے، اور اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت نے یہی وجہ بیان کی ہے کہ وجہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ جو کیے ہوئے عہد ہیں ان کو توڑنا۔ جب انہوں نے بھی اپنے عہدوں کو توڑا، اللہ نے جو ان کے اوپر ذکر نازل فرمایا تھا اس کو بھلا دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر دشمنی اور بغاوت ڈال دی۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی دیکھیں تو کیا ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی جو فرقے ہیں وہ فرقہ فرقہ ہو گئے، اور وہ بھی قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ شدید اختلاف کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو یعنی بعض لوگ تو ایسا کہ ایک دوسرے کو مارنے کو دوڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ ساری چیزیں، یہ لڑائی جھگڑا، یہ اسی لیے کہ یہ آیات اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر ہم نے آج ان عہدوں کو ہم نے بھی توڑ دیا، اگر ہم نے بھی اس ذکر کو بھلا دیا، رسول اللہ اور اللہ کے فرمان کو ہم نے اگر پیچھے چھوڑ دیا، تو پھر ہمارے اندر بھی وہی دشمنی اور وہی بغض اور وہی کینہ ہمارے اندر بھی ویسے ہی آئے گا جیسے ان کے اندر آیا تھا۔ ہم کوئی ایسی اسپیشل کوئی مخلوق نہیں ہے، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ چاہے گا تو اللہ تمہاری جگہ کوئی اور لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دین پر صحیح کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم نے جو عہد لیے ہیں، جو دین اسلام کا عہد ہم نے لیا ہے، اللہ رب العزت اس پر ہمیشہ عمل کرنے کی اور اس کے اوپر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مریں، ہمارے آخری زبانوں کے اوپر جو کلمات ہوں وہ لا الہ الا اللہ ہوں، اور ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے تمام وعدے جن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، نہ کہ دشمنی کرنے والے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔